اپنے آپ کو ڈیولپ ناکامیوں کے بارے میں ہم گفتگو جو کر رہے ہیں، اس میں جو سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے فال اینڈ رائز. اگر جو فرسٹ پرتم یہ ہے کہ اگر ہم کہیں گرتے ہیں یعنی ناکام ہوتے ہیں اور دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ناکامی کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھتے ہیں لرن کرنے کا اور گرو کر، تو یہ ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم مضبوط اعصاب کے مالک لوگ ہیں اور ہمارے اندر سیکھنے کی صلاحیت موجود ہے. آپ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی زندگی کا مشاہدہ کریں، یہ سب لوگوں کو بڑی بڑی ناکامیاں ہوئی ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ وہ ایڈیسن تھے جنہوں نے بلب ایجاد کیا تھا. وہ 1000 مرتبہ بلب بنانے میں ناکام ہوئے لیکن آخرکار وہ کامیاب ہوئے. اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ 1000 دفعہ ناکام ہوئے ہیں تو آپ کو اس سے مایوسی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 1000 دفعہ میں ناکام نہیں ہوا، بلکہ 1000 دفعہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ میرا یہ جو طریقہ ہے بلب بنانے کا یہ کام نہیں کرتا. تو اس لیے اگر آپ یہ اپنے ناکامی کے بعد، فال ہونے کے بعد اگر دوبارہ سے اٹھ جاتے ہیں، رائز ہوتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں ناکامیوں سے، تو آپ یقین مانیں کہ آپ زندگی میں ایک کامیاب انسان کے طور پر آگے بڑھیں گے. کوالٹی ہے ان لوگوں میں جو پائی وہ آپ کے اندر یہ جو، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کریٹیو مائنڈ کے آدمی ہیں، انسان ہیں، اور کریٹیو لوگ ہمیشہ زندگی میں ترقی کرتے ہیں. اور آگے کوالٹی ہے وہ ہے آپ کا متجسس ذہن. اگر آپ کا مائنڈ جو ہے وہ متجسس ہے، یعنی کہ آپ کوسچننگ ہیں، آپ میں سوال پوچھنے کی اگر طاقت موجود ہے، اگر آپ دوسروں سے سوال پوچھتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں، یعنی کہ اس کو آپ کے اندر یہ جو، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کریٹیو مائنڈ کے آدمی ہیں، انسان ہیں، اور کریٹیو لوگ ہمیشہ زندگی میں ترقی کرتے ہیں اور آگے نکلتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنی اس عادت کو ہمیشہ بنائے رکھیں کہ آپ اپنے اندر سوال پوچھنے میں آپ کبھی بھی شرمندگی آپ میں نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ بھی کوسچننگ کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ علم اپنے اندر اس کا علم کا جو ذخیرہ ہے اس کو جمع کر لیتے ہیں. تو یہ جو دوسری کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں متجسس ہونا چاہیے، کیوریوسٹی ہونی چاہیے آپ کے اندر. اور جو تیسری کوالٹی ہے ان لوگوں کے اندر وہ یہ ہے کہ اسٹیپنگ انٹو دا ان نون، یعنی کہ کسی ایسی ان نون راستے کی طرف سفر کرنا. مثلاً یہ ایک آسان ہے کہ ہم اپنی کمفرٹیبل ماحول میں رہیں، زون میں رہیں، اس سے باہر نہ نکلیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بندہ سکون محسوس کرتا ہے ایک ہی طرح کے ماحول میں رہنے کے لیے، لیکن یہ آپ کی جو گروتھ ہے اس کو روک دیتا ہے. تو کامیاب ہونا ہے اور کامیابی چاہتے ہیں تو پھر آپ نئے نئے طریقے دریافت کریں، نئی سوچ رکھیں، کریٹیو تھاٹس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اور یہ جو کیوریوسٹی ہے آپ کے اندر، متجسس پن ہے، تجسس ہے چیزوں کو جاننے کا، تو یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جس کے باعث اگر آپ میں یہ قابلیت پیدا ہو جاتی ہے تو آپ ناکام بھی ہوتے ہیں تو آپ ناکامیوں کو بڑی آسانی کے ساتھ قبول کر لیں گے اور ناکامی آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گی. اس کے بعد جو ہے وہ جو اس کا جو چوتھا ہے طریقہ ہے وہ ہے ری انوینٹ یور چیلنج، یعنی کہ اپنے جو چیلنجز ہیں آپ کی زندگی میں ان کو دوبارہ سے آپ دریافت کریں. مثلا جن چیزوں میں آپ ناکام ہو رہے ہیں ان کو دوبارہ سے آپ ان کے بارے میں غور کریں، غور و فکر کریں، ان کے بارے میں اسٹڈی کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ میں کیوں بار بار ناکام ہو رہا ہوں. اور جب آپ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، دوبارہ کام کریں گے، تو آپ کے سامنے نئے نقطۂ نظر، نئے زاویے اور نئی سوچ آئے گی. تو یہ ان لوگوں کی جو ہے وہ چوتھی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ سے ری انوینٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ان میں پانچویں کوالٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی جو ان کی زندگی میں کامیابیاں ہوتی ہیں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. پانچویں سوچیں کہ آپ کے پاس کوئی بڑی کامیابی آئے گی تو آپ زندگی میں اس کو سیلیبریٹ کریں گے. نہیں، اگر آپ کو چھوٹی سی بھی کامیابی ملتی ہے تو اس کو سیلیبریٹ کریں. اور یہ آج کی جو جدید سائنس ہے اور لا آف اٹریکشن ہے وہ بھی یہ بات چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ اگر آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ ہوگا، شکر گزاری ہوگی، آپ کے پاس جو کچھ ہے، جو چیزیں آپ کو کامیابی جن میں ملی ہے، ان پہ اگر آپ جس بھی عقیدے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ کوئی بھی آپ کا مذہب ہے، کوئی بھی طریقہ ہے، اس کے مطابق اگر آپ کے اندر جذبہ شکر گزاری ہوگا تو آپ یہ یقین مانیں کہ آپ کے ایک تو آپ کے مائنڈ کے اندر ایک مضبوط اور طاقتور سوچ، خیالات پیدا ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کامیابیوں کی طرف بڑھیں گے اور ایسی جو ڈیوائن طاقت ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گی. تو یہ ان لوگوں کی پانچویں کوالٹی ہے.
تو یہ جو ڈیوائن کوالٹی ہے انسان کے اندر، ان کو ہمیں کرنے کے لیے سیلیبریشن جو ہے، یہ اس کے لیے خدا تک پہنچنے کا، رب تک پہنچنے کا، ایشور تک، گاڈ تک پہنچنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو جو ہے یا کامیابیاں ہیں ان کو سیلیبریٹ کریں۔ ان میں جو چھٹی کوالٹی آتی ہے وہ ہے گروتھ مائنڈ سیٹ۔ اب گروتھ مائنڈ سیٹ ایک بہت اہم ترین چیز ہے کہ جن لوگوں کے اندر گروتھ مائنڈ سیٹ ہوگا وہ زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ گروتھ مائنڈ سیٹ وہ ہوتا ہے کہ ہارڈ ورک مائنڈ کو کہا جاتا ہے، وہ مائنڈ جو زیادہ سے زیادہ چیزوں کو سیکھتا ہے، سخت محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور گروتھ کرتا ہے، یعنی کہ اپنے دماغ کی گروتھ ہوگی، یعنی کہ چیزوں کو سیکھنے میں، تو اس کو کہا جاتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ۔ یعنی آپ ہارڈ ورک کریں، محنت کرتے ہیں اور اس میں سے آپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہر روز کچھ نہ کچھ نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں، تو یہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہے یعنی کہ دماغ کی جو ترقی ہے وہ اسی طرح سے ہوگی جب آپ کام کریں گے اور پھر اس سے جو نتیجہ اخذ ہوگا اس پہ غور و فکر کریں گے، تو یہ ہے گروتھ مائنڈ۔ اور جو ساتویں اور آخری کوالٹی ہے اپنی ایک اسٹرانگ ذہن، مضبوط مائنڈ کو قائم کرنے کے لیے اور ناکامیوں کو قبول کرنے کے لیے جو ساتویں کوالٹی ہے وہ ہے فلیکسیبلٹی، یعنی لچک دار ہونا۔ آپ یقین رکھیں ویورس کہ یہ جو کائنات ہے یہ ڈائنامکس ہے، یہاں حرکت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، ٹھیک ہے، صرف جو تبدیلی ہے، حرکت ہے، وہی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لیکن اگر آپ ریجڈ خیالات کے مالک ہوں گے، آپ اپنی سوچ اور خیالات کو تبدیل کرنے والے نہیں ہوں گے، تو آپ زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے جب بھی آپ کے سامنے کوئی نئی سوچ آئے، نئے خیالات آئیں، تو آپ کو اپنے اس پرانے اور دکیہ نفسی دماغ کو تبدیل کرنا چاہیے، سوچ کو چینج کر دینا چاہیے اور نئے خیالات کو اپنے اندر اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو ویورس ریجنل ہو۔ تو ویورس امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس میں آپ کمنٹس ضرور کیا کریں تاکہ ہم